السلام علیکم دوستو جب عباسی حکومت کمزور ہو گئی اور اپنی خلافت پر قابو نہ رکھ سکی تو وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح مصر میں فاطمی سلطنت، وسطی ایشیا میں خوارزمی سلطنت، ایران میں بویا سلطنت، دمشق میں ایوبی سلطنت، ہندوستان میں غوری سلطنت اور افغانستان اور ترکمانستان میں غزنوی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس وجہ سے عباسی خلیفہ جو کہ بغداد میں مقیم تھے انہیں بغداد چھوڑنا پڑا۔ انہی ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سلجوق سلطنت وجود میں آئی۔ اس دور میں آغوز سے تعلق رکھنے والا ایک خانہ بدوش قبیلہ ترکمانستان میں آباد تھا۔ اس قبیلے نے غزنوی دور میں ترکمانستان سے غزنوی سلطنت کی طرف ہجرت کی اور وہاں آباد ہو گئے۔ دوستو 10ویں صدی عیسوی کی 9ویں دہائی کے آخری سال میں پیدا ہونے والا ابو طالب محمد بن میکائیل عظیم جو رشائی وحشی اور جنگجو ترک قبائل کو اتحاد کی لڑی میں پرو کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا پہلا ترک فاتح تھا۔ ابو طالب نے اپنے زیر نگی علاقوں میں صدیوں سے قائم بڑی بڑی بادشاہتوں کا تختہ الٹ کر ایک وسیع علاقے پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے نسب میں سے چغری بیگ، ابراہیم انیال اور قتلمش اگرچہ بڑے جنگجو اور بہادر تھے، لیکن چونکہ وہ اجتماعی مفاد کے برعکس ہمیشہ اپنی طاقت کو بڑھانے اور اپنی ذات کے لیے سرگرم رہتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی بڑی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ کامیابی صرف ابو طالب کے حصے میں آئی، جس نے ایک جانب مشرق کی طرف پیش قدمی میں کامیابیاں سمیٹیں تو دوسری طرف مشرقی ایران کے محاذ پر ہمیشہ کے لیے ترکوں کی دہشت اور دھاک بٹھا دی۔ صرف جرحان اور طبرستان کے زیاریوں نے ہی سالانہ خرچ ادا کرنے کی شرط کے ساتھ ابو طالب کی اطاعت قبول نہ کی، بلکہ قزوین اور جزران نے بھی اس کا سکہ تسلیم کر لیا۔ اور تو اور اصفہان کے بادشاہ فارمرز نے بھی ایک خطیر رقم ابو طالب کو ادا کرنے کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب فارمرز نے سالانہ خرچ ادا کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تو ابو طالب نے سزا کے طور پر آگے بڑھ کر اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ غصے میں کھولتے ابو طالب نے اصفہان پر قبضے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ مزید آگے بڑھا اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرتا ہوا بغداد تک جا پہنچا۔ عباسی خلیفہ جو کہ بغداد چھوڑ گئے تھے ان کو واپس بلا لیا تاکہ مسلمان پھر سے ایک جھنڈے تلے ہو جائیں۔ دوستو جب عباسی خلیفہ بغداد پہنچے تو سلطان طغرل نے خود خلیفہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس طرح پیش آیا جیسے وہ اس کا خادم ہو۔ طغرل نے خلیفہ سے اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور خلیفہ نے خطبوں میں ان کا نام شامل کیا۔ سلطان طغرل نے 1053 میں بازنطینیوں سے جنگ کی اور انہیں شکست دی، جس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یورشائی کے علاقوں کو فتح کر کے سب سے عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور دوستو اسی سلطنت کی کوکھ سے بعد میں سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ ماورا نہر کے اطراف سے لے کر دریائے دجلہ کے اس پار تک اپنوں اور پرایوں کے سر جھکا کر عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا یہ حکمران کوئی اور نہیں بلکہ خاندان سلجوقیہ کا بانی رکن الدین ابو طالب طغرل بیگ تھا۔ ایشیا اور یوریشیا کے علاقوں میں اسلام طغرل بیگ کے دم سے ہی اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن ایک جانب اگر طغرل بیگ نئے علاقوں میں اسلام کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوا تو دوسری جانب اس کا دامن ایک ایسے واقعہ سے بھی داغدار ہوا۔ دراصل طغرل جب بغداد میں داخل ہوا تو اس کے کچھ فوجیوں نے اس وقت دنیا کا سب سے بہترین کتب خانہ جلا دیا۔ یہ کتب خانہ دارالعلم کہلاتا تھا۔ دارالعلم اسلامی دنیا کا سب سے پہلا عمومی کتب خانہ تھا، جسے ابو ناصر شاہ پور وزیر بہاءالدولہ نے 381 ہجری میں بغداد کے محلہ کرخ میں قائم کیا تھا۔ اس کتب خانے میں 10,000 سے زائد ایسی کتابیں موجود تھیں جو خود مصنفین یا مشہور خطاطوں کی لکھی ہوئی تھیں۔ دنیائے اسلام کے بہتر سے بہترین کتب خانے دیکھنے اور کھنگالنے والا 12ویں صدی عیسوی کا مشہور مورخ یقوت الحمودیہ رومی عالم اسلام میں لکھتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تک دارالعلم سے بہتر کوئی کتب خانہ موجود نہ تھا۔ اسلامی دنیا میں باہمی جھگڑوں اور بیرونی قوتوں کے ساتھ لڑائی میں نشانہ بننے والا یہ کوئی واحد کتب خانہ نہیں تھا، بلکہ اسلامی تاریخ ایسے افسوسناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تمین مصر کے دور میں قاہرہ کے قصر شاہی کا عدیم النظیر کتب خانہ
تمام اسلامی دنیا کے کتب خانوں پر سبقت لے گیا تھا، جسے سلطان ایوبی کی فوج نے تباہ کر دیا تھا۔ رے فتح ہوا تو وہاں صیب بن عباد وزیر اعظم کا عظیم الشان کتب خانہ جو دارالکتب رے کے نام سے معروف تھا، اسے محمود غزنوی کی فوج نے جلا کر تباہ کیا۔ 6 صدی ہجری کے وسط میں ترکوں کے ایک گروہ نے ماورا النہر سے آ کر نیشا پور کے کتب خانے جلا دیے، جبکہ 586 ہجری میں ملک الموید نے نیشا پور کے باقی ماندہ کتب خانوں کو جلا کر تباہ کر دیا۔ بغداد میں ابو جعفر محمد بن حسن توسی کا کتب خانہ 385 ہجری سے 420 ہجری کے درمیان کئی مرتبہ نظر آتش کیا گیا۔ آخری مرتبہ 448 ہجری میں تو اس بری طرح سے جلایا گیا کہ پھر اس کا نام بھی باقی نہ بچا۔ ہلاکو خان کی فوج نے سقوط بغداد کے وقت بیت الحکمہ کو تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں قیمتی تاریخی دستاویزات اور طب سے لے کر علم فلکیات تک کے موضوعات پر لکھی گئی نادر اور نایاب کتب کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ ہلاکو خان کے حملے میں زندہ بچ جانے والوں کے مطابق دریائے دجلہ کا پانی ان کتب کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ دریائے دجلہ میں غرق کی جانے والی ان کتب کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سید رضی موسوی کا کتب خانہ جہاں نیج البلاغہ جیسی مارکہ العراء کتاب تالیف ہوئی، وہ بھی تاتاری حملہ آوروں کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے دریا برد ہو گیا۔ ایک بغداد ہی نہیں بلکہ تاتاریوں کا یہ سیلاب ترکستان، ماورا النہر، خراسان، فارس، عراق، جزیرہ اور شام سے گزرا تو وہاں بھی تمام علمی یادگاریں مٹاتا چلا گیا۔ صلیبی جنگوں کے دوران صلیبی افواج نے مصر، شام اور دیگر اسلامی ممالک کے کتب خانوں کو بری طرح جلا کر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ صلیبی افواج کے ہاتھوں تباہ ہونے والے ان کتب کی تعداد 30 لاکھ سے زائد تھی۔ طرابلس میں 1 لاکھ سے زیادہ کتب کا حامل قاضی ابن عمارہ کا عالی شان کتب خانہ بھی صلیبی افواج نے برباد کر دیا تھا۔ اسپین میں عیسائی غلبے کے بعد مسیح انتہا پسند بادشاہ فریڈینڈ نے وہاں کے اسلامی کتب خانے جلوا دیے تھے۔ پانوی کارڈینل نے ایک ہی دن میں 80,000 کتب نظر آتش کر دی تھیں۔ دوستو، جنگوں اور لڑائیوں میں کتب خانوں اور علمی خزانوں کو تباہ کرنا تاریخ میں معمول رہا ہے۔ کتب خانے جلائے جانے کی اول وجہ تو یہ رہی کہ جنگجوؤں کی نظر میں علم کی کبھی کوئی اہمیت نہ ہوتی تھی، اور دوم وہ لائبریریوں اور کتب کو دشمن کی ثقافت کا ماخذ اور فروغ کا باعث سمجھا کرتے تھے۔ سلجوق سلطان طغرل کو جب پتہ چلا کہ اس کی فوج نے کتب خانہ جلا دیا ہے تو وہ کئی راتوں تک سو بھی نہ سکا اور اس واقعہ کے گناہ گاروں کو سزائیں دیں۔ سلطان طغرل نے کہا تھا کہ میرا بس چلتا تو علم کو جلانے والوں کو بھی اسی طرح جلا دیتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔